بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 2 تاریخ ہے اور دن ہے بابرکت پیر کا۔ یہ دن ایسا موقع لے کر آیا ہے جو شاید سال میں صرف ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، وظائف کرتے کرتے امید کھو بیٹھے ہیں، ان کے لیے آج کی رات ایک نئی روشنی بن کر آئی ہے۔ ایسے تمام افراد جو دل میں کہتے ہیں کہ وظیفے تو ہم نے بہت کیے لیکن اثر نہیں ہوا، تو سن لیجئے، آج کا یہ خاص عمل ان تمام دلوں کی امید واپس لانے والا ہے۔ یہ وہ روحانی عمل ہے جس نے بے شمار لوگوں کی قسمت کے دروازے کھول دیے۔ دولت، عزت، شہرت، رزق، جو چاہو سب اللہ کی عطا سے اسی عمل کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، ایمان، یقین اور محبت کے ساتھ اسے پورا کیجئے گا۔ اور اس ویڈیو کو آخر تک دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ عمل خاص ہے اور سفر کے مہینے کی 2 تاریخ کا خاص عمل ہے۔ آج جو شخص یہ چھوٹا سا مگر اثر انگیز عمل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لے گا نا، یقین مانیے غیبی مدد کے در کھل جائیں گے۔ قسمت وہ چمکے گی کہ شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ آپ کا ہر بڑا مقصد، ہر بڑی حاجت، آپ کی سب سے اہم دعا، سب کچھ پوری ہو سکتی ہے۔ بس 21 بار نیت کرنے کے ساتھ جو بندہ آج پیر کے دن سفر کی 2 تاریخ کو اس طریقے سے اس عمل کو پڑھے گا، اس کی بند تقدیر کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ قسمت کا ہر رکا ہوا راستہ اللہ کے حکم سے ہموار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فوراً اثر کر گیا ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کسی دوسرے بھائی بہن کی زندگی بدل دے۔ تو پیارے بھائیو، آج کا یہ عمل ایک آخری موقع کی طرح ہے۔ ایسے لوگ جو بار بار ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ جیسے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایک سنہرا دروازہ بن کے کھلنے والا ہے۔ اب ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو وہ مکمل طریقہ بتانے والے ہیں کہ یہ عمل کس وقت، کس نیت سے اور کس حالت میں کرنا ہے تاکہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہو۔ اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اگلے چند لمحے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ ایک بہت ہی خاص اور طاقتور وظیفہ ہے جسے آپ ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر کے دن کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پہ ماہ سفر کے ابتدا میں یہ وظیفہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے اور غیبی مدد کے ذریعے آپ کے لیے بے پناہ دولت اور رزق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ماہ سفر کا آغاز بہت اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دن آپ کی زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس خاص اور طاقتور عمل کو کر لیتے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ عمل کر لیتے ہیں، ان کا مقدس ثمرتا ہے، ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ لوگ اس دن میں یہ عمل ہر حال میں کرتے ہیں، اگرچہ انہیں سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو کرنا پڑے، کیونکہ وہ لوگ پھر پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ماہ سفر کے ابتدائی دن عظمت والے، فضیلت والے اور رحمت والے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ یہ دن سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر والے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ ان دنوں میں یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی رزق اور دولت اتنا آتا ہے کہ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ آج تک آپ نے بہت سے رزق اور دولت کے حوالے سے وظیفے پڑھے ہوں گے، چلے کیے ہوں گے، راتوں کو جاگ کے دن رات محنت بھی کی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک اللہ رزق نہیں دیتا نا، جب تک اللہ آپ کا رزق نہیں کھولتا، آپ کچھ بھی کر لیں، کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو اللہ سے رزق کھلوانے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں جو آج تک سینے کا راز تھا۔ آج صرف ایک بار اس عمل کو کرنا اور پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس عمل کو کرے۔ اس عمل کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ماہ سفر کے ابتدائی ایام کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ماہ سفر کی 1 تاریخ کو لاپرواہی میں گزار دیا ہے تو خدا را آج ماہ سفر کی 2 تاریخ
پیر والے دن اس وظیفے کو ہر حال میں کر لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے کہنا۔ پیارے بھائیوں، یہ تو چند اعمال ہیں، یہ ماہ سفر کے خاص اعمال ہیں۔ میں آپ کو ماہ سفر میں ایسے سینے کا راز بتانے والا ہوں جنہیں پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ ان اعمال سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ان وظیفوں کو پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں نے جس طریقے اور ترتیب سے پڑھا، میں آپ کو وہی طریقہ اور ترتیب بتاؤں گا۔ دیکھیں، بعض دنوں کی فضیلت ہوتی ہے بعض دنوں پر، اور بعض راتوں کو فضیلت ہوتی ہے بعض راتوں پر۔ اسی طرح ماہ سفر کا آغاز بڑا قبولیت کا ہے۔ آج کے دن کا خاص وظیفہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ الفاظ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن یا حیو یا قیوم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یا حیو یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے، اور جو بندہ اس نام مبارک کو پڑھتا ہے، یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے، اپنے رب کعبہ سے پھر وہ جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا۔ دیکھیں، ایک موقع ہر انسان کو اللہ دیتا ہے۔ ہر انسان پہ ایک بار عروج آتا ہے، ایک بار کامیابی کا دور آتا ہے۔ جو اس کو سنبھالتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو لاپرواہی کر جاتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج وہ طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت آپ پر عاشق ہو جائیں گے۔ جس رزق کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے دھوپ میں جلتے ہیں، آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق آپ پہ عاشق ہو جائے گا اور خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ ماہ سفر کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے والا؟ تو آج میرے کہنے پہ ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ دوستو، وقت کی کوئی پابندی نہیں، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یعنی ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے
ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ میرے مولا ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرمائے میرے مولا، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین۔ تو پیارے بھائیو، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، پر پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں نا، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑیے، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ ایک بار صلح برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ جاتے ہیں، لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جس مشکل سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس پریشانی کے حل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے، اس تنگ دستی کے لیے، اس بیماری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیں دوستو، نیت کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے، نہ حج عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جب رب کعبہ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اپنے مسائل کی، اپنی حاجات کی، اپنی مناجات کی نیت لازمی کیا کریں کہ مالک، میں تیرے سامنے اس حاجت اور مراد کے لیے بیٹھا ہوں۔ نیت کا طریقہ کیا ہے کہ یا ارحم الراحمین، میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، میں بے اولاد ہوں، نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا خالص طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے نیت کرتا ہے، اللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں سے آپ کی مشکل پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، کون جانتا ہے کہ ہماری طرف کون سی بلا، کون سی پریشانی، کون سی بیماری آ رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ دور سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال میں آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور سے ہی ختم ہو جائیں، تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا نا، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کی جو بھی نیت ہے، حاجت ہے، نیت کرے، اس کے بعد ایک بار تعوذ اور تسبیح پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، وسوسے، مشکلات اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ پھر آپ جو بھی رب کعبہ سے مانگتے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کو یہ آیت مبارکہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ آج اگر آپ بھی ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر کو نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ ہی آپ پر کسی بھی طرح کا جادو جنات ہو، نہ ہی نظر بد کے اثرات ہو، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے رزق کو کھول دے، آپ کے ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کے رکوے کام چلنا شروع ہو جائے، آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائے، آپ کے ہر قدم پہ ہر کام میں آسانیاں ہو جائیں، تو ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ یہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا بہترین موقع ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارا ہے، دنیا داری میں گزارا ہے، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں گزارا ہے۔ یہی دوست، یہی یار، یہی رشتہ داریاں مشکل وقت میں سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اپنا فائدہ سوچیں۔ ان حالات کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ جب انسان پہ فاقے آتے ہیں نا، سفید پوش طبقہ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، راتوں کو بھوکا سو جاتا ہے۔ آج اللہ پاک آپ کی بھوک کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے منگتے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے بھکاری بن جائیں، آپ بھی اللہ کے فقیر بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے اس کا رزق اور اس کا مال و دولت بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کامیابی ہو۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے، آپ ہر قدم پہ کامیاب ہو جائے، اللہ آپ کے ہر قدم پہ سکون لکھ دے، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت آبرو میں برکت ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ کے پھونک مارنی ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک نئی زندگی کو یعنی ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر والے دن اللہ کا شکر سے آپ آغاز کریں گے نا، پھر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو بات فرما دے گا۔ پیارے بھائیو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں کہ ان کی کہاں کہاں پراپرٹی ہے، کہاں کہاں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی بے بہا عطا سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ پہ رزق اور دولت کے دروازے کھول دے، اللہ آپ پر آسانیوں کے دروازے کھول دے، تو یا حی یا قیوم کو پڑھے، کیونکہ اس نام مبارک کا معنی ہے کہ دینے والا اور قائم رکھنے والا۔ دوستو، رزق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن سنبھالنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ وہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جاتا ہے۔ صرف چند دن، چند مہینوں کی کامیابی نہیں آتی، یا حی یا قیوم سے اللہ سلامتی والا اور ہمیشہ قائم رہنے والی کامیابی، رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے مرتے دم تک پیسے کی کمی نہیں آتی۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں جاتا۔ آج آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ملتا، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ملتی، اولاد کے لیے پڑھو گے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ شرطیہ آپ بیٹے بھی مانگو گے تو اللہ بیٹے عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ اس کے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر مشکل، ہر پریشانی کا رب ہے۔ آج یا حی یا قیوم کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے۔ اب آپ نے
या हय्यु या कय्यूम को पढ़ते हुए दिल ही दिल में अपनी हाजत, अपनी मुरादें लेकर और जुबान पर या हय्यु या कय्यूम का जिक्र करना है। देखिए अल्लाह वाले या हय्यु या कय्यूम को पढ़ते हुए रब्बे काबा से जो भी मांगते थे इनकी हर हाजत पूरी होती थी, क्योंकि इनका कहना है कि या हय्यु या कय्यूम पढ़ते हुए बंदा मुस्तजाब दावत हो जाता है, यानी कि वो अपने रब से जो भी मांगता है अल्लाह इसके नसीब और तकदीर में लिख देता है। अब बड़ी बदकिस्मती है ना उस बंदे की जिसे माह सफर की 2 तारीख पीर के दिन का वजीफा पढ़ने की तौफीक हो और वो लापरवाही करे। बस शर्त ये है कि या हय्यु या कय्यूम को पढ़ते हुए दिल ही दिल में अल्लाह से जिद करना, रो रो के जिद करना, मांगना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह जरूर आपकी हाजत मुरादें पूरी फरमाएगा। अब या हय्यु या कय्यूम को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पे नजर मारते जाएं। दाएं कंधे पर भी फरिश्ता मौजूद है और बाएं कंधे पे भी फरिश्ता मौजूद है। जब आप या हय्यु या कय्यूम पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और बताते हैं कि आज तेरे बंदे ने तुझे या हय्यु या कय्यूम पढ़ के याद किया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ। या हय्यु या कय्यूम पढ़ के ये बंदा जो भी मांगता है जाओ इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। और दोस्तों जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है ना, फिर गैबी फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, आपके बिगड़े काम समझ जाते हैं, आपके बेड़े पार हो जाते हैं। अब या हय्यु या कय्यूम को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो जो कीजिएगा प्यारे भाइयों, या हय्यु या कय्यूम इन दोनों नामों को मिला के पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। जैसे कि या हय्यु या कय्यूम इन दोनों नामों को मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 मरतबा हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यु या कय्यूम को 70 बार पढ़ के फूंक मारनी है और दिल ही दिल में रब्बे काबा से अपनी हाजतों की फरियाद करनी है। या हय्यु या कय्यूम को 70 बार पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारका का वजीफा है जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जो कहता है कि मैं गुर्बत का मारा हूँ, जो खुद को बदनसीब समझता है, जो मेहनत कर करके थक चुका है, जो हालात से तंग आ चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से बदलने का नाम तक नहीं ले रहे, आज इस एक कुरानी सूरत को पढ़े, क्योंकि ये सूरत पढ़ने वाले पर अल्लाह खजानों के मुंह खोल देता है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। ये सूरत पढ़ते साथ ही आपके रुके हुए काम चल पड़ते हैं, आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपके बेड़े पार होना शुरू हो जाते हैं, आपकी दुकान पे गाहकों का रश लग जाता है। ये सूरह मुबारका आज तक जिसने पढ़ी अल्लाह ने इसे खैर कसीर से नवाजा। यानी कि अगर कोई बंदा इस सूरत को पढ़कर 1 लाख मांगता है, अल्लाह बदले में 70 लाख से नवाजता है। अब कितनी बदकिस्मती है कि अल्लाह 1 लाख मांगने वाले पे 70 लाख अता फरमाए और हम माह सफर की 2 तारीख को लापरवाही में गुजार दें, हम इन खास दिनों की कदर ही ना करें। तो प्यारे भाइयों, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा। मेरे नजदीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है जो आज इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। मेरे बस में होता मैं आज आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले में बैठाता और कहता कि माह सफर के इब्तिदाई दिनों का ये खास वजीफा, ये खास अमल है, पढ़ लो। ये वजीफा आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। ये वजीफा फकीरों को बादशाह बना देता है, मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। ये वजीफा कभी किसी का मोहताज नहीं छोड़ता। आपने या हय्यु या कय्यूम के बाद एक कुरानी सूरत सूरह कौसर शरीफ को पढ़ना है। सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारका है जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। आज हर इंसान की परेशानी रिस्क से शुरू होती है और घर में लड़ाई झगड़े भी पैसों की कमी की वजह से शुरू होते हैं। मियाँ बीवी में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है पैसों की कमी की वजह से। जब औरत को खर्चा नहीं मिलता, जब औरत के घर के हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा सफर औरत करती है, वो टूट जाती है, परेशान हो जाती है। औरत की सबसे बड़ी खुशी इसका किचन है। जब आपके किचन में अच्छी चीजें मौजूद होती हैं तो आपके किचन में, आपके घर में बरकतें आती हैं। जब शोहर की कमाई कम हो जाती है, किचन में राशन की कमी हो जाती है, तो फिर दोस्तों घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए मेरी तमाम बहनें, बेटियां, माएँ जो अपने शोहर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने होने वाले दामाद के लिए परेशान है, माह सफर की 2 तारीख पीर वाले दिन ये वजीफा लाजमी पढ़े। और जिसका नाम लेके आज माह सफर की 2 तारीख पीर वाले दिन ये 3 अमल बताए गए तरीके से पढ़ेगी, उस बंदे का सारा चमक उठेगा। वो बंदा अपने रब से जो भी मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसे मांगेगा, अल्लाह झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। मेरे बस में होता तो मैं आज आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले में बैठाता और कहता कि माह सफर के इब्तिदाई दिनों की कदर करो, ये दिन बड़ी कबूलियत के हैं, आज इस मौके से फायदा उठा लो तो पूरे साल की खुशियां और खुशहालियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी।
اگر آج لاپرواہی کرو گے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے جو آخری سورت پڑھنی ہے نا وہ سورہ کوثر شریف ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دوستو اتنی سی سورہ مبارکہ ہے، یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے نا اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات کہ آپ نے سورہ کوثر کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے سورہ کوثر شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کے پھونک مارنی ہے۔ اور یہ جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ 11 بار پڑھ کے پھونک مارنی ہے، یا جتنی بھی تعداد میں آپ کو وظیفے کی بتا رہا ہوں وہ وظیفہ اتنا ہی تعداد میں پڑھ کر آپ نے ایک پانی گلاس اپنے پاس رکھنا ہے اور پانی کے گلاس پہ آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اب دوستو 11 بار سورہ کوثر شریف پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز۔ پھر یا حی یا قیوم کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں سورہ کوثر شریف کو 11 بار پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل۔ اگر تو آپ نے کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانے کے لیے کیا ہے، نافرمان اولاد کے لیے کیا ہے، تو کسی بھی طریقے سے اس شخص تک اس وظیفے کو پہنچا دے، اس کی برکت کو پہنچا دے۔ وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس آئے گا، یعنی کہ آپ نے اس کو وہ دم کیا ہوا پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ دشمن بھی گر گڑا کے معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ کا شوہر جو آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے، نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے رزق اور دولت کے حوالے سے کیا ہے تو آپ دعا کریں، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ خدارا میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 2 تاریخ پیر والے دن یہ 3 اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا آج انشاءاللہ، اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔